بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد، میرے محترم بہنوں بھائیوں، بہت سارے لوگ جب جاتے ہیں حج کرنے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد، آپ کا روضہ مبارک، آپ کی قبر انور، وہاں پر بھی حاضری دیتے ہیں. اور کیوں نہ دیں؟ مجھے بتائیے آپ کہ یہ ساری توحید، اللہ کا خالص پیغام، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، آپ کی اس کلام کی سمجھ، تشریح، حکمتیں، پورا دین ہمیں کس زبان مبارک سے پہنچا، کس کی زبان سے ہم تک ایسا پہنچا، یہ کس کا اخلاص تھا، کس کا کہتے ہیں نا احسن الایمان تھا؟ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. احسن نمونہ، اکمل ذات، کامل انسان صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم ان کی قبر انور پر حاضر ہو کے ان کے لیے سلام پڑھ سکیں، ان کے نذرانہ عقیدت ہی پیش کر دیں؟ دیکھیں نا، ہم نے ان کی عبادت تھوڑی کرنی، وہ ہستی ہیں کہ ان کی اللہ اور فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ بھئی کمال کر کے دکھا دیا اس انسان محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ اپنے نام کی طرح ہی محمد ہے، یہ واقعی قابل تعریف ہے کیونکہ یہ احمد ہے. اس نے اپنے رب کی وہ حمد کی، وہ تعریف کی کہ یہ اس لائق ہے کہ اس کو تعریف میں بھی احمد بنا دیا جائے، تعریف میں بھی محمد بنا دیا جائے. احمد سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کی تعریف انتہا کی اعلیٰ درجے پہ ہوئی ہو، اور محمد وہ ہے جس کی تعریف الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. کیونکہ انہوں نے اس کا حق ادا کر کے دکھایا. وہ اپنے نام اور اپنے اعمال اس کے بالکل مطابق ہیں. ایسا نہیں کہ میرے آپ جیسوں کے نام، کسی کا نام صالح ہو اور وہ ہو فاسق، کسی کا نام عبداللہ ہو اور وہ ہو نعوذ باللہ عبد الشیطان. تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم ان کی مسجد جائیں، وہاں بھی قیام کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ سے دعا کی صحیح بخاری میں کہ یا باری تعالیٰ میرے اس مدینے کو دگنا حرم بنا، ڈبل برکتیں یہاں دے، کیونکہ اس نے مجھے اس وقت سنبھالا جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے جی یہ. اور امت ساری اس پہ اجماع رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں برکتیں، رحمتیں مکہ سے بھی زیادہ ان کا نزول ہو رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے مدینہ منورہ کے لیے. تو رحمتیں لینے وہاں بھی جائیں، وہاں پہ بھی قیام کریں. ضروری نہیں کہ 40 نمازیں کریں. تو انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑی چھوٹی باتیں اس میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے وہاں کیا کرنا ہے تاکہ آپ کو اس زیارت کا فائدہ ہو. سب سے بہترین کام تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں جائیں، وہاں نمازیں پڑھیں. اس مسجد میں ایک بڑا خوبصورت میوزیم ہے جہاں بڑی بڑی نادر پرانی ہماری چیزیں موجود ہیں، اس کو بھی جا کے دیکھیں. وہ مسجد میں ہی ہے، اس کے خاص کھلنے کے اوقات ہیں. وہاں صفائی کرنے والے خادمین بہت سارے اردو دانی ہیں، ان سے پوچھیں، آپ کو وہ سب بتا دیں گے. انگلش والے بھی آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کریں آپ. پھر آپ روضہ رسول پہ حاضر ہوں، باب السلام پہ جائیں. بہنیں جو ہیں وہ کوشش کریں، جو ان کا بہنوں کا ڈیزگنیٹڈ ایریا وہ وہاں سے جائیں. مائیں بہنیں جو ہیں کسی کو دھکا نہ دیں، کوئی کسی قسم کی وہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے. ادب کا اعلیٰ مقام آیا، یہاں ہے منزل قدم قدم پہ سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پہ ادب کا اعلیٰ مقام آیا. تو کوئی بید بھی نہ ہو جائے آپ سے. بالکل جیسے میں نے مکہ کے بارے میں آپ کو ہدایات کی، وہی میں یہاں کہوں گا، یہاں اور زیادہ محتاط ہو جائیں کیونکہ دگنا حرم ہے، حرمت دگنی تو پھر پکڑ بھی دگنی ہو سکتی نا. تو آپ نے وہاں پہ یہ جا کے سلام پڑھنا ہے. پھر وہاں ایک ٹکڑا ہے جو رسول اللہ کے ممبر سے لے کے آپ کے گھر تک، جی ہاں یہ جنت کا باغ ہے. قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آپ کا ریاض الجنہ کہلاتا ہے. یہ وہ جنت کا باغ ہے جو جنت میں جانا ہے. یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس زمین کا حصہ نہیں ہے. آج اس کو انہوں نے گرین کارپیٹڈ ایریا بنا دیا. تو وہاں جائیں، وہاں 2 نفل پڑھیں. ایک وہاں ستون ایسا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کی فضیلت تمہیں بتا دوں تو تم لوگ آپس میں قرآن اندازیاں کرو، جھگڑنے لگ جاؤ. تو آپ نے نہیں بتایا. تو انہوں نے کہا یہ عبداللہ جو ہے نا، اس کا ہمیں پتہ ایسے چلے گا کہ ہم عبداللہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں نفل پڑھتا ہے. یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ وہی صحابی رسول ہیں جو شہید ہیں، ابو بکر کے نواسے ہیں. تو ان کو اماں عائشہ نے بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا. تو یہ عبداللہ کہلاتی تھیں ان کے پیار میں. سبحان اللہ. تو رات کا وقت ہوا تو وہاں جا کے دیکھا انہوں نے کہ خاموشی سے آئے. تو ایک پلر تھا ایسا، 7 ستون ہیں وہاں پہ. 3 تو روضہ رسول کے اندر ہی ضم ہو چکے ہیں، نظر آتا ہے ان کا نشان. وہاں کھڑے کو انہوں نے نفل پڑھے جب.
تو اگلے دن دیکھا سارے مہاجر وہاں چمٹے ہوئے تھے، باریاں لگا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اب میری باری ہے، اب تمہاری باری ہے، میری. وہ جی استوانۃ المہاجرین کہلایا پھر، کہ یہ مہاجرین کا پلر ہے. وہاں عربی میں لکھا ہوتا ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں. بہرحال پورا ریاض الجنہ جو ہے نا وہ جنت کا باغ ہے. ریاض کا مطلب یہی ہے، تو جنت کا ٹکڑا ہے یہ. زمین پہ نہیں رہنا، یہ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ کرے میں اور آپ بھی جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھیں، اور اس ریاض الجنہ میں ہم وہاں پہ بھی بیٹھ سکیں انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیں میری درخواست ہے کہ ریاض الجنہ میں میرے بہن بھائی بہت دھکم پیل کرتے ہیں. ابھی رمضان میں 5 اموات ہوئیں، کم از کم 5 اموات جن کا مجھے پتہ چلا. بے شمار لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، بہنوں نے ایک دوسرے کو دھکے دیے، دروازے کھلے، یہاں تک کہ وہاں مردوں کو آنا پڑا، ان کو دھکے دے کے ان کو ہٹانا پڑا. یہ لوگ مر رہے تھے، گر رہے تھے، اور یہ پھر بھی بھاگی جا رہی تھی قبضہ کرنا جی جگہ پہ. استغفر اللہ. آپ اس سے کون سا ثواب کمائیں گے؟ وہاں ایثار کریں، 2 نفل پڑھیں، چلتے بنیں، کسی اور کو جگہ دیں، 2 نفل پڑھیں، اگلے کو آنے دیں. بالکل دھکم پیل نہ کریں. اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو نیت پہ بھی ثواب مل جائے گا. وہاں پہ کسی کا حق نہ ماریے گا. کوئی آپ کی وجہ سے مر گیا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں قتل کا ذمہ دیں گے؟ بتائیں آپ مجھے. یہ میری بہنوں بھائیوں دونوں سے درخواست ہے. یقین مانیں ہمارے لوگ اس میں بہت زیادتی کرتے ہیں. ریاض الجنہ میں رسول اللہ کا مصلی ہے. یہ وہ جگہ جو مجھے وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس جگہ پر آپ نے سر رکھنا چھوڑ دیا جہاں آپ کا سر تھا، بلکہ آپ صحابہ کرام جب نماز پڑھاتے تھے حضرت عثمان سے پہلے تک، کیونکہ عثمان کے رضی اللہ عنہ کے دور میں آگے بڑھ گئی مسجد 3 صفحے، تو جو محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ رسول اللہ کا جہاں مصلی تھا، صحابہ نے اپنا مصلی ایسے پیچھے کیا کہ وہ وہاں سجدہ کرے جہاں رسول اللہ کے پاؤں ہوتے تھے. سبحان اللہ. اسی لیے میں نے کہا نا یہ ادب کا اعلیٰ مقام آیا کہ جہاں رسول اللہ پاؤں رکھتے تھے صحابہ وہاں سجدہ کرتے تھے. کیوں؟ اس میں بھی ایک سمبالوجی ہے. سمبالوجی کیا ہے؟ علامت ہے اس میں کہ رسول اللہ کا مقام تو نبی کا مقام ہے. ہم رسول اللہ کے مقام پہ کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم تھوڑا پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے قدموں میں کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی آپ کے جانے کے بعد. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی زندگی میں آپ کے پاؤں پہ سجدہ، نہیں. وہ جگہ پہ سجدہ کیا صحابہ نے جہاں رسول اللہ کے پاؤں رکھتے تھے رسول اللہ. یعنی کہ رسول اللہ کے قدموں کی خاک صحابہ کے سجدے کی جگہ بنی. سبحان اللہ. یہ ہے محبت، یہ ہے عشق. تو عشق رسول اللہ مجھے اور آپ کو نصیب دے. یہ اس کا قطرہ بھی نصیب ہو گیا نا تو یقین مانیں یہ وہ چیز ہے کہ جو بے جان ایک وہ تھا چھوٹا سا رسول اللہ کے پاس، وہ تنا جس کو میرا بے جان کہتے ہیں، ڈیڈ ٹرنک کھجور کا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا دیتے تھے کھڑے ہوتے خطبہ دینے کے دوران. وہاں نیا ممبر تعمیر ہو گیا، اس نے کارپینٹر نے بنا دیا، تو اس کو اٹھا کے لوگوں نے پھینک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد آئے تو آپ وہاں پر اس کی رونے کی آوازیں آپ نے سنی. یہ حدیث میں یہ سارا واقعہ موجود ہے، صحیح حدیث میں. تو آپ نے رونے کی آوازیں سنی، اس کو آپ نے گود میں لے لیا اور اس کو پیار کیا. سبحان اللہ. یہ بے جان تنے کا میں آپ کو حال بتا رہا ہوں، جس کو میں اور آپ سمجھتے ہیں ان اینیمیٹ آبجیکٹ، جس میں جان نہیں ہے، مگر در حقیقت اس میں تو جان تھی. یہ رو رہا تھا رسول اللہ کی جدائی میں کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا. تو وہ سنا ہے. اب اگلی بات مجھے نہیں پتا، سننے میں آیا ہے کہ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ وہ پھر استمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ممبر رسول کے نیچے ہی دفن کر دیا گیا. وہ وہیں پر ہے اور وہ قیامت میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. تو ایک بے جان تنا اتنا عشق رسول کرتا ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ہمارے بعض لوگ اپنے آپ کو وہ اہل الحدیث کہتے ہیں، مگر میرا نہیں خیال کہ وہ اہل حدیث ہیں. ورنہ اہل حدیث اگر آپ دیکھیں ان میں عشق رسول کیسے کیسے عاشق تھے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ سبحان اللہ. ایسے ایسے عاشق تھے اہل حدیث علماء بعض کہ وہ مدینہ میں جو رہتے تھے، اللہ مولانا خلیل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ کوئی ملنے جاتا تھا نا انہیں، تو جب وہ چھوڑنے جاتے تھے اس کو الوداع، تو جیسے ہی روزہ رسول آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے کہتے بس اب نہیں، میں نے آ گیا نا، تم جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ایک تنا بے جان تنا عشق کر سکتا ہے آقا سے، تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو وہاں زیادہ سے زیادہ نذرانہ درود پیش کریں. ہر جگہ ہوتا ہے مگر وہاں سلام پڑھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. مواجہ شریف کے سامنے جا کے وہاں کوئی بدتمیزی نہ کرے. جالیوں میں نہیں رسول اللہ بیٹھے جو بھاگ بھاگ کے چوم رہے ہیں، وہاں پہ بالکل آواز اونچی نہیں کرنی. روزہ رسول پہ یہ لکھی ہوئی آیات وہاں پہ آج بھی کہ لا ترفعوا اصواتکم، وہ آج بھی حکم ایسے ہی ہے. بالکل چیخنا چلانا نہیں، ہائے میں مر گیا یا رسول اللہ استغفر اللہ، شرک شروع ہو جائے گا. نہ یہ نہیں کرنا. دعا مانگنی تو آپ دعا سلام کر کے آگے جائیں، آگے جا کے قبلہ رخ ہو کے دعا مانگے. روزے پہ نہیں کرنا کہ السلام علیکم
یا رسول اللہ کہہ کے تو پیٹھ رسول اللہ کی طرف کر کے اور کعبے کی طرف منہ کر کے یہ مقابلہ نہ کریں اللہ اور رسول کا. سلام پیش کریں, آگے جائیں اور دعا مانگنی ہے, اگر وہ تو دعا مانگنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے, سلام پڑھیں اور اس کا آگے چلتے جائیں بسم اللہ کر کے بس. تو السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا سید المرسلین, یا امام المرسلین, یا امام المتقین, یا شفیع المذنبین, جو آپ کے ٹائٹلز ہیں نا وہ کہہ کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعائیں پڑھتے جائیں, سلام بھیجتے جائیں, آپ کو جواب آتا جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی کا سچا وعدہ ہے کہ وہ انبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں, وہ کیسی زندگی ہے, مجھے آپ کو اس کا کوئی ادراک نہیں ہے, کوئی نالج نہیں ہے, وہ کیسے میں نہ اب جائیں, بس یہ اللہ کے اور رسول کے بیچ کا معاملہ ہے, ختم. اس کو آپ یہیں پہ رکھیں, بالکل ایسے جیسے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے پتہ ہے باہر کی دنیا کیسی ہے, تو میں آپ ایسے ہی ہیں ماں کے پیٹ میں بچوں کی طرح کہ ہمیں کیا پتہ وہاں کی برزخی دنیا کیسی ہے. بس آپ سلام کہیں اور آپ کو ایک وعلیکم السلام آ گیا نا, رسول اللہ نے کہا مجھے سلام پیش ہوتا ہے, فرشتہ مقررہ جو بتاتا ہے, اور وہ سلام کا پھر میں جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو ایک وعلیکم السلام بھی ہو گیا نا, تو آپ کی میرے لیے کیا بات ہے. وعلیکم السلام کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو میرے اور آپ کے آقا نے اگر کہہ دیا کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو, تو آپ کی پھر ہر چیز ہی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ ہیں کچھ مسجد میں کرنے کے کام. نمازیں کوشش کریں ساری وہاں پڑھیں, آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں. 40 پڑھنا ضروری نہیں ہے, وہ عمرے کا اس کا تعلق نہیں. وہاں عمرہ اصل جو آپ کو چاہیے نا وہ ہے آپ اپنی رہائش گاہ سے یا مسجد سے باوضو چلیں, یا بیٹھیں کسی ٹیکسی میں, 5 ریال لیتے ہیں آپ کو, مسجد قباء لے جاتے ہیں, مقبول عمرے کا آپ کو ثواب ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مقبول عمرہ ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور کتابوں میں بھی آپ کو ملے گی. میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے اگر چاہیے ہو. ساری امت کرتی ہے, روزانہ وہاں جائیں آپ, آدھے گھنٹے کا کام ہے, نماز پڑھیں آ جائیں, بس 5-10 ریال کا پیکیج ہے. کوئی عمرہ اتنا آپ کو کہاں ملے گا 5-10 ریال میں. یہ کریں. سامنے بقیع ہے, وہاں صحابہ اہل بیت ہیں, وہاں جا کے انہیں بھی سلام کریں, ان پہ بھی سلام کریں. ساتھ رسول اللہ کے ساتھیوں کو, شیخین کو نہ بھولیے گا. السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر, السلام علیکم یا امیر المومنین عمر, ان کو بھی سلام کہہ دیں آپ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو یہ اتنا کر کے آپ جو ہے نا, بس یہ آپ کا مدینے کا کام ہے. مدینے میں باقی زیارتیں بھی ہیں, وہ ایک دن رکھ لیں آپ فجر اور ظہر کے بیچ میں. خدا را نماز نہ چھوڑیے گا, یہ ہزاروں لاکھوں کا نقصان ہے, آپ کو سب کو وہ پتہ ہی ہے کتنا ثواب اور سارا کچھ. بس اور کوشش کریں مدینے سے, آپ مدینے والوں سے کھجور لیں, مدینے کی کھجور لیں, مدینے کے لوگوں کو بزنس دیں. وہاں احد کے اوپر جب آپ جائیں, سید الشہداء, وہاں شہیدوں کو سلام پیش کریں. سیدنا حمزہ وہاں موجود ہیں, اور مدینے کے بڑے بڑے غریب لوگ وہاں موجود ہیں. ان سے آپ وہ سستی تسبیحاں لے لیں گے نا اگر آپ, تو آپ کو شاید زیادہ ثواب ہو بجائے سے وہ مہنگی مہنگی فینسی تسبیحاں لینے کے. آپ وہاں مدینے کا جو ہے نا پودینہ, مدینے کا نعنا, مدینے کا میوہ, ان میں برکت ہے. رسول اللہ کے آنے کے بعد مدینہ بابرکت ہو چکا ہے. یہ اس کا آپ فائدہ اٹھائیے گا وہاں پہ. یہ ہیں چند مختصر ترین چیزیں جو آپ نے مدینہ منورہ کرنی ہے. کوشش کیجیے گا اپنے پیسے زیادہ ایکسپینسو ہوٹلنگ اور ایکسپینسو فوڈز اور یہ اور وہ تماشوں میں نہ ضائع کیجیے گا. وہاں آپ غریبوں کو بزنس دیں, وہاں اس طرح سپینڈ کریں, تو آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ وہ رزق میں آپ کے برکت دے گا. وہی والی بات کہ عمرہ اور حج آپ کا فقر دور کرتا ہے, تو سمجھے یہ بھی اس کا حج کے سفر کا حصہ ہی ہے کہ آپ وہاں جو سپینڈ کر رہے ہیں. اور رسول اللہ کے لوگوں سے محبت کیجیے گا, انصار سے بالکل کوئی زیادتی نہ ہو, بہت خیال رکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست دعا اور بد دعا ہے, کہا میرے انصار میرا جگر کا ٹکڑا ہے, قرشی میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, جو ان سے عداوت کرے گا وہ مجھ سے عداوت کرے گا. ٹھیک ہے نا. ان سے عداوت رکھنے والا منافق کہلائے گا. بالکل مدینے کے لوگوں سے آپ نے جھگڑنا نہیں ہے, کوئی بدتمیزی نہیں کرنی, پیار اور محبت کا سلوک رکھنا ہے. کوئی آپ کے ساتھ برا کرے بھی تو آپ نے نرم رہنا ہے, مگر یقین مانیں مدینے میں آپ کو اتنا پیار ملتا ہے کہ آپ کہیں گے واہ سبحان اللہ, کوئی تو وجہ تھی نا کہ اللہ نے ان کو رسول اللہ کے میزبان چنا, اور کسی کو یہ شرف نہیں ملا. یہ انصار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا, اور ہوا. امت نے دیکھا یہ مدینہ لوٹا برباد ہوا, مگر آپ نے کہا فکر نہ کرنا, تم حوض کوثر پہ مجھے ملو گے, میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے. یہ وہ لوگ ہیں, تو ان کی قدر کیجیے گا, عزت کیجیے گا. وہاں پہ آپ سپینڈنگ بھی کریں حلال طریقے سے, اسراف فضول خرچی کے بنا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے. میرا اور آپ کا عمرہ, حج اور یہ زیارات, مدینہ منورہ کی زیارت, مدینہ میں قیام اور رسول اللہ پہ بھیجا گیا صلاۃ و سلام قبول فرمائے. میں بھی سلام بھیجتا ہوں, السلام علیکم ایھا النبی, یا السلام علیکم یا سید المرسلین و یا امام المتقین. انشاءاللہ میرا بھی سلام وہاں پیش کر دیجیے گا انشاءاللہ تعالی. اور تمام بھائیوں کا بھی جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا, آپ تک یہ پیغام پہنچانے میں اور یہ ویڈیوز بنانے میں بھی, ان سب کا سلام پیش کیجیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. واللہ اعلم.